feared dozens more may also have been killed. The hotel was badly damaged and caught fire after the blast. Witnesses say the fire broke out in at least 2 places in the building, spreading to other parts of the 290-room hotel located in the center of Islamabad. دہشت گردی، ٹیررسٹ، ٹیررزم، انتہا پسند، طالبان، القاعدہ، مزاحمت کار، شدت پسند، دہشت گرد، آتنکوادی، جنگجو، عسکریت پسند، جہادی، یہ سب نام 9/11 کے بعد پورے انٹرنیشنل میڈیا اور دنیا کے 6 ارب سے زائد عوام کو یاد کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس بارے میں کوئی دو آرا نہیں کہ ان تمام القابات اور اوصاف کا تعلق مسلمانوں سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دہشت گردی کیا ہے اور اس کا آغاز کب ہوا۔ تحریر سے نابل تاریخ دنیا کی تاریخ ہمیں دہشت گردی کے آغاز کو بتانے سے قاصر ہے۔ 2500 قبل مسیح تک تحریر کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا تھا، اس لیے تاریخ میں ہونے والے دہشت گردی کے کئی واقعات رقم شدہ نہیں ملتے۔ ان کا آغاز حضرت عیسیٰ کی قربانی کے 66 سال بعد پہلی بار نمودار ہوئے۔ یہ دہشت گردی کارروائی ایک یہودی انتہا پسند مذہبی فرقہ سیکوئی نے فلسطین کی سرزمین پر اپنے مخالف مذہبی گروہوں کے قتل عام سے شروع کی۔ اس فرقے کی دہشت گردانہ کارروائیاں 66 عیسوی سے 73 عیسوی تک جاری رہیں۔ سیکوئی فرقہ ایک منظم مذہبی گروہ تھا۔ اس فرقے میں زیادہ تر نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے فلسطین کے یہودی شامل تھے۔ اس کی کارروائیوں کو دہشت گردی کے زمرے میں لکھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے قتل و غارت کے لیے وہ نئے طریقے اپنائے جو فلسطین میں پہلے سے مروج نہیں تھے۔ اس گروہ کا مخصوص ہتھیار ایک چھوٹی سی تلوار تھا جسے سکہ کہا جاتا تھا، اسی حوالے سے اس فرقے کا نام سکرئی پڑ گیا۔ لوگ اس چھوٹی سی تلوار کو اپنے کوٹ کی آستین میں چھپا کر رکھتے تھے۔ ان کا طریقہ واردات یہی تھا کہ ایسی جگہوں پر اچانک ہلہ بول دیتے جہاں کافی لوگ جمع ہوتے، اس طرح بھگدڑ مچ جاتی اور سکرئی فرقے کے قاتلوں کو اس بھگدڑ میں گم ہو جانے کا موقع مل جاتا۔ کچھ عرصہ ایسی کارروائیاں کرنے کے بعد ان یہودیوں نے عیسائیوں کی عبادت گاہوں پر حملے کرنے شروع کر دیے اور ان عبادت گاہوں کو نظر آتش کر دیا۔ پھر اس یہودی گروہ نے کیسر روم کے خلاف منظم بغاوت کے ارادے سے خوفناک دہشت گردی کی کارروائیاں شروع کر دی۔ ان کارروائیوں میں سب سے بڑی کارروائی یروشلم میں پانی کی سپلائی کے پائپ کو نقصان پہنچانا تھا۔ سکرئی فرقے کی کارروائیوں کے بعد دہشت گردی کی بڑی مثالیں 11ویں صدی فرقہ اسماعیلی کی ہیں جنہیں تاریخ میں اساسینز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 13ویں صدی کے بعد 18ویں صدی تک دہشت گردی کوئی بڑی یا قابل ذکر کارروائی تاریخ میں رقم نہیں۔ البتہ یورپ میں چھوٹی چھوٹی دہشت گردی کارروائیاں بادشاہتوں کی مخالفت میں بغاوت کے زمرے میں آتی ہیں، جبکہ اسی عرصہ میں امریکہ میں ریڈ انڈین قبیلوں کے کالے لوگوں اور وہاں پر نو آباد گوڑے انگریز لوگوں کے درمیان کئی ایسی جھڑپیں اور کارروائیاں ہوئیں جو دہشت گردی کے طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ تاہم تاریخ میں باقاعدہ طور پر دہشت گردی انقلاب فرانس کے دوران 2 سال میں ہونے والی کارروائیوں کو قرار دیتی ہے۔ انقلاب فرانس کے 2 سال 1793 سے 1794 کے دوران دہشت گردی کا جو باقاعدہ آغاز ہوا اس کی بنیاد ریجائم ڈیلا ٹیرر تحریک نے رکھی، اور اسی تحریک کے نام ٹیرر سے دہشت اور دہشت گردی کے معنی منسوب کیے گئے۔ ٹیرر تحریک کا بانی رابوسپرے نامی شخص تھا۔ اس تحریک نے اپنی کئی ذیلی تنظیمیں بھی بنا رکھی تھیں جو دہشت گردی کی کارروائیاں انجام دیتی تھیں۔ اس تحریک کی 2 ذیلی تنظیمیں گراڈنز اور گارڈیلیئرز بہت زیادہ معروف ہیں۔ 17 ستمبر 1793 کو جب حکومت فرانس نے مشکوک افراد سے متعلق ایک خاص قانون پاس کیا تو ٹیرر تحریک شدید انتقامی کارروائیوں پر اتر آئی اور اس نے پے در پے بڑے پیمانے پر قتل و غارت کی۔ اس دوران رابسپرے کو اپنی تنظیموں کے جن آدمیوں پر ذرا سا بھی شک ہو جاتا اسے فوری طور پر قتل کر دیا جاتا تھا۔ 1794 میں رابسپرے نے ایک جنرل کنونشن میں مزید مشکوک لوگوں کی ایک فہرست تیار کیے جانے کا اعلان کیا۔ اس فہرست میں اس نے اپنا نام بھی شامل کر لیا تھا، جس سے اگلے روز انتقام کے لیے لوگوں نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ رابسپرے کو فوری موت کا ذائقہ چکھنا چاہیے۔ رابسپرے کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ لازمی اسے قتل کر دیں گے۔ اس کی آمد سے قبل ہی اس کے بہت سے ساتھیوں کو قتل کیا جا چکا تھا، چنانچہ وہ بھی اپنے قتل کی دہشت گردانہ کارروائی کا شکار ہو گیا۔ انقلاب فرانس میں ٹیرر تحریک کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے نتیجے میں ٹیرر کا لفظ بطور دہشت گرد سمجھا جانے لگا۔ چنانچہ 1796 میں پہلی مرتبہ ٹیرر کا لفظ فرانس کی ڈکشنری میں شامل کر لیا گیا۔
لیکن اس ڈکشنری میں ٹیرر کے جو معنی لیے گئے تھے وہ دہشت تو تھے، لیکن ان معانی کو مثبت کارروائی کے طور پر لیا گیا اور اگلے 2 سال تک یہ ٹیرر مثبت معنی میں ہی استعمال ہوتا رہا۔ لیکن 1798 میں فرانس کی جو دوسری ڈکشنری چھپی اس میں ٹیرر کے معنی منفی طور پر دہشت کے لیے گئے اور ٹیررزم سے مراد منفی دہشت گردی لی گئی، اور اس کے بعد سے یہ معنی آج تک اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ انقلاب فرانس کے بعد اگرچہ یورپ میں متعدد چھوٹی موٹی دہشت گردی کی کاروائیاں ہوتی رہیں، تاہم 1870 کے بعد روس اور امریکہ میں بڑے پیمانے پر دہشت گردی کی کاروائیاں ہوئیں۔ امریکہ میں 1870 میں ملی ماگرے تحریک ابھری۔ یہ مزدوروں کی ایک تحریک تھی اور ان مزدوروں کو روس کے لوگوں اور جماعتوں کی مدد حاصل تھی۔ ملی ماگرے تحریک کے مزدوروں نے 1870 سے لے کر 1910 تک امریکہ میں دہشت گردی کی بے شمار کاروائیاں کی۔ انہوں نے 1886 میں مارکیٹ چوک میں تاریخ کا پہلا بم دھماکہ کیا، جبکہ دہشت گردی کی دوسری بڑی کارروائی انہوں نے 1905 میں ایک گورنر سٹائن برگ کو قتل کر کے کی۔ اس کے بعد تیسری بڑی کارروائی انہوں نے 1910 میں کی اور اس کارروائی میں لاس اینجلس ٹائم بلڈنگ کو بم دھماکے سے اڑا دیا۔ یہ تمام کارروائیاں مزدوروں کے متشدد پسندانہ ذہن کا اظہار تھیں، جبکہ اس 40 سالہ عرصے میں امریکہ کے مزدوروں نے اور بھی بے شمار چھوٹی موٹی یہ کارروائیاں کی جن میں وہ فیکٹری پولیس کے خلاف نبرد آزما تھے، اور تاریخ نے انہیں دہشت گردی ہی کے زمرے میں درج کیا ہے۔ 1870 سے 1911 کے درمیانی عرصے میں روس میں بھی بڑے پیمانے پر دہشت گردی ہوئی۔ یہ کارروائیاں روس کی تنظیم نیردونا والیا کی طرف سے کی گئی تھیں۔ یہ کارروائیاں خالصتاً روس کے شہنشاہ زار کے خلاف کی گئی تھیں۔ اس تنظیم کا سربراہ مارزوس تھا۔ حکومت نے اس گروہ کے ایک رکن کواسکی کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، لیکن کواسکی نے گرفتاری دینے سے انکار کر دیا، جس کے جواب میں زار کی سینٹ پیٹرزبرگ کے گورنر جنرل اور اس تنظیم کے ارکان کے درمیان فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا، جس میں زار کی سیاسی پولیس کا سربراہ جنرل میزن زولف قتل ہو گیا۔ اس کے بعد 1879 میں اسی تنظیم کے الیگزینڈر دوم کی پھانسی کا اعلان کر دیا۔ اس کے علاوہ اس گروہ کے ایک اور رکن سولوویف نے زار روس کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ انہوں نے اس ٹرین کو اڑانے کی بھی کوشش کی جس میں زار روس سفر کر رہا تھا، لیکن ان کی یہ کوشش بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ پھر 1881 تک انہوں نے متعدد دہشت گردی کی کاروائیاں کی۔ اس تنظیم کی ایک خاصیت تھی کہ یہ مکمل منصوبہ بندی کے بعد کوئی بھی کارروائی کرتی تھی، اور اس تنظیم کا نظریہ تھا کہ اچھے مقصد کے لیے انقلاب کی راہ میں اگر کچھ معصوم لوگوں کا خون بھی بہہ جائے تو اسے قبول کرنا ہوگا۔ روس میں دہشت گردی 1881 سے لے کر 1901 تک کافی خاموش دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اس عرصے میں ہونے والے واقعات کی کسی تنظیم نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ 1901 میں روس کی ایک انقلابی لڑاکا تنظیم آبویس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس تنظیم نے 1901 میں روسی وزیر تعلیم پر قاتلانہ حملہ کیا اور سرعام فائرنگ کی۔ فائرنگ کرنے والے تنظیم کے رکن کا نام کاروکوچ تھا۔ پھر 1903 میں اسی تنظیم نے 2 روسی گورنروں اوبولونکی اور بیگڈالووچ کو قتل کر دیا۔ 1904 میں اس تنظیم نے دہشت گردی کے 2 مزید واقعات سر انجام دیے۔ پھر 1905 میں روس میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی تعداد اچانک 54 تک پہنچ گئی، جبکہ 1906 میں زار روس کے خلاف دہشت گردی کی انقلابی کارروائیوں کی تعداد 82 ہو گئی۔ 1907 میں دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہوئیں ان کی تعداد 75 تھی۔ 1908 میں دہشت گردی کی 3 بڑی اور خوفناک کارروائیاں کی گئیں۔ 1909 میں 2 بڑی کارروائیاں اور 1910 میں 1 بڑی دہشت گردی کی کارروائی ملتی ہے۔ اس تنظیم نے 1911 میں دہشت گردی کی ایک بہت بڑی کارروائی کی جس میں اوپیرا ہاؤس میں دھاوا بولا گیا اور اس کارروائی میں ایک حکومتی عہدیدار سٹالن کو قتل کر دیا گیا۔